اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل کو انعامات الہیہ کی دوبارہ یہاں سے یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم میری اس نعمت کو جو تم پر میں نے کی، وانی فضلتکم، اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی زمانے والوں پر۔ زمانے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب پر تمہیں میں نے فضیلت دی تھی۔ تو کتنا بڑا انعام، اس کے علاوہ بھی کتنے تمہیں انعام دیے ان کو یاد کرو۔ واتقو، ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی بدلہ نہ ہوگا، نفس عن نفس، کوئی نفس کسی نفس سے، یعنی اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا اس سے عدل کوئی معاملہ۔ ولا تنفعها شفاعت، اور نہ ہی کوئی نفع دے گی سفارش۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس صورت میں 3 مرتبہ یا بنی اسرائیل کے معزز خطاب سے مخاطب فرمایا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کی حیثیت سے ان کو اپنے خطاب سے مشرف اور سرفراز فرمایا۔ اس نسبت کو یاد دلا کر شکر اور اطاعت کی دعوت دی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو اس حیثیت سے یاد کرو کہ وہ میرا عطیہ تھی، میری نسبت کے شرف و عزت کو دیکھو اور یاد کرو، اور پھر اس حیثیت کو دیکھو کہ اس نعمت کا میں نے تم پر محض اپنے مہربانی سے یہ انعام کیا، تمہارا کوئی استحقاق نہ تھا۔ اور یہ بات بھی یاد کرو کہ تم کو محض اپنے فضل سے سارے جہان کے لوگوں پر فضیلت دی، اور یہ فضیلت اور بزرگی دینا میرا عطیہ تھا، تمہاری ذاتی شے یہ نہ تھی۔ تو اگر تم اس فضیلت اور بزرگی کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ہمارے رسول کی اطاعت کرو، قیامت کے دن سے ڈرو۔ وہ اس قوم کو آخرت کے نتائج سے بھی اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ دنیا میں تو انسان کسی کی مدد سے بدلہ یا معاوضہ سے یا سفارش سے یا زور سے بچ جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان میں سے کوئی چیز بھی کام نہ آئے گی، وہاں صرف ایمان اور عمل صالح کام آئیں گے۔ نعمتوں کی یاد دہانی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد وہی دعوت اسلام اور حقانیت اسلام کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انعامات و احسانات کی شکر گزاری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم لوگ ایمان لے آؤ، ورنہ پھر انکار کی صورت میں تم عذاب قیامت سے بچ نہیں سکو گے۔ تو یہ جو فرمایا کہ تمہیں فضیلت دی ہے جہان والوں پر، یہ تب تک تھی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ اس سے پہلے ساری ملتوں اور ساری امتوں میں بنی اسرائیل کو فضیلت رہی ہے، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ان کی فضیلت صرف اسی صورت میں برقرار رہ سکتی ہے کہ یہ حضور پر ایمان لے، گویا کہ امت محمدیہ فضیلت والی بنے گی۔ اگر یہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ دوہری فضیلت کے حقدار ہیں، اور اگر نہیں شامل ہوتے تو پھر یہ پہلی فضیلت جو ان کو دی تھی اس سے بھی وہ محروم ہو جائیں گے۔ اب فضیلت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے۔ کافۃ للناس جو فرمایا، تمام انسانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو اہل ایمان کے لیے شفاعت کا ثابت ہونا، تو جو کہا نا کہ ان کو فلا تنفعها شفاعت، ان کو نفع نہیں دے گی سفارش، تو اس کے مفہوم مخالف میں یہ آئے گا نا کہ جو ایمان لائے گا اس کو نفع دے گی۔ تو یہاں سے جس سفارش اور شفاعت کا ذکر ہے کہ قیامت میں کار آمد اور مفید نہ ہوگی، وہ ان کے لیے ہے جو صاحب ایمان نہ ہو۔ اہل ایمان کو انبیاء، اولیاء وغیرہ سارے حضرات کی جس طرح کے احادیث مبارکہ میں مذکور ہے، قیامت میں ان کو شفاعت سے ضرور نفع ہوگا، اور یہ بات
احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے، تو یہ امت اسلامیہ کا اجماعی عقیدہ ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بکلمات چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ تو ابراہیم نے وہ باتیں پوری کر دی۔ قال اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں بے شک تمہیں بنانے والا ہوں لوگوں کا امام۔ قال اور کہا ابراہیم نے ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے، یعنی میری اولاد کو بھی امام بناؤ۔ قال اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یہ عہد میرا ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ لا ینال نہیں پہنچتا میرا عہد ظالموں کو، یعنی میں آپ کو امام تو بنا رہا ہوں، آپ کی اولاد کو بھی بنا دوں گا، لیکن آپ کی اولاد میں سے جو ظالم لوگ ہوں گے ان کو امام نہیں بناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی شان و مرتبت اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ امامت اور پیشوائی کا مرتبہ کب ملتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے اور بندہ امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ کے امتحانات جو خیر پر مبنی ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، نافرمان ہیں، فاسق ہیں، وہ امتحان میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ ہی ان کو امامت مل سکتی ہے، نہ ہی دینی سرداری اور پیشوائی مل سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں کیا تھیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف امتحانات میں ڈالا، ان میں ان کی کامیابی پھر اس کے انعام اور صلہ کے درجے پہ اللہ نے کیا فرق دیا، اس کی تفصیل اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحانات ہیں عام طور پر وہ واضح ہیں، اور اس میں قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو ان کا امتحان تھا کہ پوری قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، عقائد اور رسوم سب دین کے ساتھ بالکل نہیں ملتے تھے، تو ان کو پہلا امتحان ان کا تھا کہ ایسی قوم میں ان کو پیدا کر دیا، اب وہ قوم جو ہے وہ ان کو بھی مجبور کر رہی ہے کہ تم بھی بتوں کی عبادت میں شریک ہو جو۔ ان کے والد جو تھے وہ بت گر تھے، اور وہ بتوں کو بیچنے کے لیے حضرت کو بھی کہتے کہ تم بھی جاؤ۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات کو نہ مانا تو انہوں نے ان سے مخالفت شروع کر دی۔ پھر حضرت نے دین کی دعوت دینا شروع کی اور بتوں کی مکمل مخالفت کی، تو پھر انہوں نے آگ میں ڈال دیا، جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ پھر اگلا امتحان حضرت پر یہ تھا کہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، اپنا اصلی وطن چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر گئے، اللہ کی رضا کے لیے قوم کو، وطن کو، سب کو خیر بات کہہ دیا اور ملک شام میں چلے گئے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد یہ حکم ملا، جو تیسرا حکم تھا، کہ حضرت ہاجرہ کو اور ان کے چھوٹے شیرخوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو شام سے اٹھائیں اور بے آب و گیا علاقہ، ریگستانی، گرم ریگستانی علاقہ، سنسان بیابان، جہاں نہ آدم نہ حیوان نہ چرند نہ پرند کچھ بھی نہیں تھا، جہاں بیت اللہ شریف کی تعمیر اور شہر مکہ معظمہ کو آباد کرنا تھا، اللہ نے وہاں پر بھیج دیا کہ جاؤ ان دونوں کو وہاں چھوڑ آؤ۔ اب حکم ملتے ہی تعمیل کی
اور تھوڑا سا ساز و سامان لیا، کچھ کھجوریں تھی، مشکل پانی کا تھا، بیوی بچہ، اس کو اٹھایا اور وہاں چھوڑ کر واپس چل دیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ کبھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور خیر خیریت معلوم کر کے چلے جاتے تھے۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو ان کو ذبح کرنے کا حکم آ گیا۔ یہ بھی ایک امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہی دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو نبی کا خواب بھی وہی ہوتی ہے، اس لیے اپنے بیٹے کو لیا اور مینا کے جنگل میں چل دیے۔ اپنی طرف سے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی۔ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک بال بھی نہ کاٹنے دیا اور جنت سے ایک فدیہ بھیج دیا، ایک دندہ بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کر دیا، جو سنت ابراہیمی کے طور پر پوری ملت ابراہیمی کے لیے وہ ایک شعار بن گیا کہ بقرہ عید پر قربانی کی جائے گی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو آپ نے یہ فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ تو ان امتحانات کی تکمیل اور کامیابی کے طور پر صلے میں جو چیز ملی وہ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں، پیشوا بناتا ہوں۔ تو امام بننا، پیشوا بننا، رہنما رہبر بننا، دینی سرداری کا حصول۔ اللہ نے فرمایا جب انی جاعلک للناس اماما، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست پیش کر دی ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی یہ انعام ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرما دیا کہ آپ کی درخواست تو منظور کر لی جاتی ہے، مگر ضابطہ یہ ہوگا کہ یہ میرا عہد وہ ظالموں کو اور خلاف ورزی کرنے والوں کو نہیں ملے گا، یعنی ان کو یہ امامت ملی بھی ہوئی ہوگی تو ان سے چھین لی جائے گی، کیونکہ امامت ملتی ہے تقوی سے، طہارت سے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے سے۔ چنانچہ ایک عرصہ دراز تک امامت و قیادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل میں رہی، لیکن جب وہ ظلم کے مرتکب ہوئے، شرک، تعریف تورات، تعریف انجیل، قتل انبیاء، نافرمانی احکام وغیرہ وغیرہ میں مبتلا ہوئے، تو اس وقت پھر وہ منصب امامت کے بالکل اہل نہ رہے۔ تو یہ امامت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں پہنچ گئی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو یہ سرداری، دینی سرداری ان کے سپرد کر دی گئی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو اس کو سنبھالے رکھے گی تو وہ پوری دنیا کی قیادت کر لے گی، لیکن اگر نہیں سنبھالے گی تو پھر جیسا کہ آج کل ذلیل و رسوا ہو رہی ہے ہوتی رہے گی۔ یہ تو اجتماعی طور پر ہے، اور انفرادی طور پر اگر جو بھی محنت کرے گا تو اس کو سرداری مل جائے گی، امامت مل جائے گی، جو محنت نہیں کرے گا وہ محروم رہ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت نصیب فرمائے، ظالموں اور فاسقوں کے گروہ میں شامل ہونے سے اللہ ہم سب کو بچا لے اور اسلام پر ہم کو استقامت بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔